آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہے تمہیں، اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لکم تم سے، انفرو کہ نکلو کہ کوچ کرو، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا۔ سورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر 37 تک عرب کے مشرکین سے اعلان برات اور اہل کتاب سے مسلمانوں کے تعلقات اور جہاد کے بنیادی احکام، بدر اور حنین کے واقعات اور ان میں اللہ تعالی جل شانہ کی نصرت اور غیبی مدد کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اب جنگ تبوک کا تفصیلی ذکر اور آئندہ آنے والی آیات میں منافقین کے کردار کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اور اس جنگ سے پیچھے رہنے والوں پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس لیے سورت کو فاضحہ یعنی منافقین کو رسوا کرنے والی بھی کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں جہاد پر ابھارنے کے لیے وعدہ وعید، انذار، تبشیر، ثواب و عذاب وغیرہ کے بیان کے کئی طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام بحوث یعنی نہایت ابھارنے والی صورت بھی ہے۔ علماء تفسیر متفق ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں پر عذاب کا آغاز ہوتا ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پیچھے رہے تھے، جب پھل تیار تھے، گرمی شدید تھی، سائے نہایت خوشگوار محسوس ہو رہے تھے، اس لیے بعض نام نہاد مسلمان جہاد پر روانہ ہونے سے جی چرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بات شروع ہی ایمان کو حرکت دینے سے کی ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے ایمان کے تقاضے ہی پر غور کرو۔ کیا اس کا تقاضا یہی ہے جو جہاد کے لیے نکلنے کے حکم پر تم اختیار کر رہے ہو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اثاقلتم تو بوجھل ہو جاتے اور گرے جاتے ہو تم۔ اثاقلتم اصل میں تثاقلتم تھا جو باب تفاعل سے ہے، ثقل سے بڑھا کر تفاعل میں لے جا کر بھاری ہونے کے مفہوم کو انتہا تک پہنچانے کے لیے لفظ بھی آخری حد تک بھاری بنا دیا۔ اثاقلتم یعنی نہایت بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہو کہ اٹھانے سے نہیں اٹھتے۔ اس کا باعث اس کے سوا کیا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کے معمولی، حقیر اور ناپائیدار ساز و سامان پر جو کسی وقت بھی چھن جائے گا، اس آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے ہو جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ ان کا خیال ہی کسی انسان کے دل میں آیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اس کی مثال تو سمندر کے مقابلے میں انگلی ڈبونے سے اس پر لگنے والی پانی کی سی ہے۔ الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم کیا تم نے پسند کر لیا ہے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، من الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، فما چنانچہ نہیں ہے، متاع سامان، فائدہ، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، الا مگر، قلیل بہت تھوڑا۔ اس آیت میں یہاں سے ایک بالکل نیا مضمون ہے، یعنی غزوہ تبوک کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ اور حنین کی فتح کے بعد جب عرب بھر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو شام کی سرحد پر بسنے والے عرب قبائل اور ان کے بادشاہ غسان نے جو قیصر روم کے ماتحت تھے، مسلمانوں کی ان کامیابی کو اپنے لیے عظیم خطرہ سمجھا۔
مسلمانوں بلکہ اسلام کی کمر توڑنے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طرف عرب میں شکست خوردہ مشرکین اس کی مدد کو موجود تھے، اور تیسری طرف مدینہ کے منافقین نے ابو عامر راہب کی وساطت سے غسان اور قیصر روم سے ساز باز شروع کر رکھی تھی۔ یہود بھی ان منافقوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور منافقوں نے اسی ساز باز کی غرض سے مسجد زرار بھی تعمیر کی تھی۔ گویا کفر کی اندرونی اور بیرونی طاقتیں اسلام کو صف ہستی سے مٹا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف تھیں۔ آپ کو شام کی سرحد پر رومی فوجوں کے عظیم اجتماع کی خبریں دم بدم پہنچ رہی تھیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں قحط سالی کا دورہ تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، فاصلہ دور کا تھا اور پرمشقت تھا، سامان اور سواریوں کی کمی تھی، اور مقابلہ اس عظیم طاقت سے تھا جس نے حال ہی میں کسریٰ شاہ ایران کو شکست دے کر دنیا پر اپنے رعب و دبدبہ کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ گویا ہر لحاظ سے یہ حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ روم سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا، اور مسلمانوں میں عام اعلان جہاد کر دیا، اور معمول کے خلاف سب کو صاف صاف بتلا دیا کہ شام کو جانا ہے اور ملک غسان اور قیصر کے مقابلہ کے لیے جانا ہے۔ ان حالات منافقوں کا جنگ سے جی چرانا تو فطری امر تھا۔ بعض کمزور دل اور ضعیف اعتقاد والے مسلمان بھی تذبذب میں پڑ گئے تھے۔ اس آیت میں انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے اور جہاد کی پرزور ترغیب دی جا رہی ہے۔ جہاد میں عدم شمولیت سے تم زیادہ سے زیادہ اپنی جانیں یا کچھ مال بچا لو گے، فصلیں کاٹ لو گے، یا سفر کی صعوبتوں سے بچ جاؤ گے، اور یہ سب مفادات جنت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ یہ رجب سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، جس میں مسلمانوں کے خلاف بنسبت مشرکین عرب یہود کے زیادہ سخت جنگجو رومن امپائر کی فوج برسر پیکار ہوئی، جنہیں نصف دنیا پر حکمرانیت کا ترہ امتیاز حاصل تھا، جس کی مسلح افواج نے حال ہی میں سلطنت ایران کو شکست دوچار کیا تھا، جن کی وسعت مالی، قوت بدنی، عسکری نظام وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کی حالت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایک پرکاہ کوہ سے مقابلہ ہے۔ علاوہ ازیں عرب عیسائی قبائل لخم، جذام، حاملہ قبیلہ غسان وغیرہ بھی مقام موتہ پر ہونے والی شکست فاش کا بدلہ انتقام لینے کے واسطے سے بے چین بے تاب ان کے شانہ بشانہ شریک تھے۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کی زبوں حالی کا کچھ یوں حال تھا، جس کی تفصیل سے متعلق مشہور مورخ ابن اسحاق رقم تراز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو رومی کے خلاف جنگ کی تیاری کا جب حکم دیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ قسم پرسی کی حالت میں سخت گرمی قحط سالی کا شکار تھے، جبکہ مدینہ کے نخلستان میں کھجوریں پک رہی تھیں، جس کا شدت سے انتظار رہتا تھا، جس پر اگنے والی کھجوروں اور ان کے زیر سایہ بیٹھنے کو ہر چیز سے محبوب جانا جاتا تھا۔ نیز ان پیش آمدہ حالت میں خود کو دھکیلنا طبیعت میں شاہ گراں معلوم ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس سمت جہاد پر روانگی کا قصد فرماتے اس کو عام لوگوں پر مخفی رکھتے تھے اور اس کے خلاف جہاد کو توریتاً بیان فرماتے تھے، مگر غزوہ تبوک وہ واحد معرکہ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسافت کی دوری، حالات کی سختی، فریق مخالف کی کثرت تعداد کے سبب لوگوں کو صراحتاً سمت سفر سے آگاہ کیا تاکہ لوگ حسب حالت زیادہ راہ تیار کر لیں۔ اس معرکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جانثاری اخوت اسلامی کے ان گراں قدر جذبات کا اظہار کیا کہ اوراق تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ نیز اس میں قیامت تک انسانوں کے واسطے مختلف حیثیت تربیتی پہلو نمایاں ہوتے ہیں، جس کو مشعل راہ بناتے ہوئے انسان دینی دنیاوی ہر اعتبار سے ترقی کی منازل بآسانی طے کر سکتا ہے، جن میں سے چند فوائد ہدیہ قارئین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب نفیر عام کا حکم دیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم صرف ایک صدا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد کا ضروریات زندگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جہاد کے لیے نکلنا ان کی پاک تینت ہونے کی بین دلیل ہے۔ نیز اس قسم پرسی کی کیفیت اور مسلمانوں کی شکست حالی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عام تعاون کا اعلان کیا اور اس میں صدقہ خیرات کی ترغیبی مہم چلائی، جس پر شمع رسالت کے پروانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس میں حضرت ذوالنورین اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کر کے
جیش العشرہ کے لقب سے سرفراز ہوئے، جبکہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 دیر عمرہ خدا میں صرف کر کے مستحق اجر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ملتا ہے کہ میں نے سوچا کہ آج کے دن تو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی مار سکتا ہوں، کیونکہ میری مالی حالت ان سے قدر خوشحال ہے۔ اس بنا پر وہ اساس البیت کا نصف جو 2,500 روپیہ پر مشتمل تھا پیش خدمت کیا، مگر قربان جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری پر، جنہوں نے گھر میں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے سوا کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ گھر میں جو کچھ تھا سب خدا کے نام پر نثار کر دیا۔ جب یہ منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہو گیا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی بازی نہیں جیت سکتا۔ رومن امپائر افواج کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، جبکہ اس کے بالمقابل مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا والہانہ نعرہ بلند کیے عشق نبوی سے سرشار وادیوں بستی کو قطع کیے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے ہمراہ منافقین کی ایک بڑی تعداد اس سفر میں شریک ہوئی، مگر ان کی ایک جماعت نے مدینہ ہی میں تراشیدہ آزار کے انبار لگا کر رخصت کا سوال کیا، جیسے کہ منافق جد بن قیس نے یہ عذر گھڑا کہ میں نہایت حسین جمیل ہوں، بنو اسفر کی خواتین کو دیکھ کر نفس پر قابو نہیں پا سکتے، لہذا اس ابتلا فتنہ سے مجھے محفوظ رکھیں، جس کی شناعت فتنہ میں پڑ جانے کو قرآن مجید نے یوں اشکارا کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي عَلَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ اس کے علاوہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ہمنوا ہم مشرب افراد مدینہ کے قریب ذباب پہاڑی تک شریک ہوئے اور پھر موقع کو غنیمت جان کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ منافقین کی ایک بڑی تعداد خود تو شرکت سے باز رہی، جبکہ ایک یہودی کے گھر جمع ہو کر سادہ لوگ مسلمانوں کو جہاد جیسے عظیم امر سے روکنے کی مہم کا آغاز کیا، جیسے قرآن مجید نے ان کا جملہ حکایت نقل کر کے ان کو سخت ڈانٹ پلائی۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج کر اس یہودی کے گھر کو نظر آتش کرنے کا حکم دیا۔ ایک طرف تو منافقین نے مختلف اعزار تراشے، اپنی تئیں خود کو جنگی صعوبتوں سے باز رکھا، تو دوسری جان و مالی اعتبار سے پسپا حال مسلمانوں کی ایک جماعت رسول مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں اشکبار حالت میں حاضر خدمت ہوئی، جس کا نقشہ قرآن مجید نے یوں کھینچا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو سے بہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ اب بھی مسلمانوں کی مدد فرما دے، اور جہاں جہاں اہل اسلام اور اہل کفر مقاتلہ ہے، یا اللہ اسلام کو غلبہ فتح نصرت عطا فرما اور کفر کو ذلیل خوار فرما۔ یا اللہ کریم جس گناہ سے نعمت زائل ہو جائے، پردہ دری ہو جائے، مصیبت آ جائے، بیماری لگ جائے، یا اللہ کریم ہمیں سب گناہوں سے بچا۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں صبح شام قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔